عابد صاحب نے آج ہی یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ ان کی بیوی کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے جو شادی شدہ تھے اور امریکہ میں رہتے تھے، جبکہ وہ خود اکیلے کراچی میں رہتے تھے۔ ایک گارمنٹس فیکٹری میں مینیجر تھے، مناسب تنخواہ ملتی تھی۔ انہوں نے اپنا مکان بنایا تھا، لیکن بیٹوں کو امریکہ بھجوانے کے سلسلے میں رقم کی ضرورت تھی اور بڑے بیٹے اسرار کی شادی بھی کرنی تھی، اس لیے انہوں نے مکان بیچ دیا تھا۔ ان دونوں کے امریکہ چلے جانے کے بعد خود کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ گزشتہ دنوں انہیں مالک مکان نے مکان خالی کرنے کا نوٹس دیا تھا، کیونکہ وہ مکان فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے انہیں یہ نیا مکان تلاش کرنا پڑا۔ وہ اس وقت کچن میں چائے بنا رہے تھے۔ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان کے دوست انور صاحب کھڑے تھے۔ عابد صاحب نے خوش دلی سے کہا، ارے آؤ بھائی آؤ، میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں فون کر کے بلا لوں۔ ہاں یار، آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تمہاری بھابھی اور گھر والے رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں، مجھے بھی چلنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ جاؤ۔ میں نے سوچا کہ آج تو خوب کیرم کھیلیں گے۔ وہ کہتے ہوئے اندر آ گئے۔ ہاں آج خوب بازی چلے گی، عابد صاحب مسکرا کر بولے۔ ذرا دیر بعد وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ عابد صاحب نے انور صاحب کے لیے بھی چائے بنائی تھی۔ وہ دونوں کیرم کھیلنے لگے۔ شام ہو گئی۔ یار کھانے کا کچھ بندوبست کیا جائے، عابد صاحب بولے۔ پکاؤ گے یا بازار سے لاؤ گے؟ انور صاحب نے پوچھا۔ کیا خیال ہے، پکائیں؟ کچھ عابد صاحب نے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ قیمہ بناتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ پتہ نہیں قصائی کی دکان پر گوشت ہوگا یا نہیں۔ فریج میں ہے قیمہ، وہی پکاتے ہیں۔ واہ واہ، چلو آ جاؤ، آج تو میں بناؤں گا، انور صاحب خوش ہو کر بولے۔
وہ دونوں کچن میں آئے اور قیمہ پکانے لگے، ساتھ ساتھ وہ خوش گپیاں بھی کرتے جا رہے تھے۔ رات 8 بجے انہوں نے کھانا کھایا اور ایک بار پھر کیرم کھیلنے لگے۔ یار یہ گھر تو کافی آرام دہ ہے، انور صاحب نے کہا۔ ہاں کافی سہولت والا ہے، عابد صاحب بولے۔ یار تم شادی کر لو۔ اب اس عمر میں کیا شادی کروں؟ دیکھو تمہارے بیٹے تمہارے پاس نہیں ہیں، گھر میں کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انور صاحب نے سمجھایا۔ یار رہنے دو، جیسی گزر رہی ہے گزرنے دو۔ وہ مسکرائے۔ کسی وقت سنجیدگی سے سوچنا۔ میری بات ٹھیک ہے، سوچوں گا۔ 12 بج گئے۔ یار کافی تھکن ہو گئی ہے، انور صاحب نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یار تم آج یہیں سو جاؤ، عابد صاحب بولے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، گھر والے تو آج رشتہ داروں کے گھر ہی رہیں گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم یہیں سو جاؤ۔ 1 بجے تک دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئے۔ رات کے 3 بجے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا ایک کالی بلی کمرے میں ایک طرف بیٹھی ہے۔ اس نے گلدان گرایا تھا، جس کی آواز سے وہ دونوں جاگ گئے تھے۔ شش، ارے چل یہاں سے، عابد صاحب ہاتھ اٹھا کر بلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلی انہیں گھورتے ہوئے گھررائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جسامت بدلنے لگی۔ ذرا ہی دیر بعد اس نے کسی برمانت جیسی شکل اختیار کر لی، پھر وہ زور زور سے گھرانے لگی۔ وہ دونوں اس صورتحال سے پریشان ہوئے۔ ذرا دیر بعد اس برمانس نے پھر بلی کی شکل اختیار کی اور پھر میاؤں میاؤں کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ تو کوئی بدروح لگتی تھی، انور صاحب بولے۔ ہاں یار، عابد صاحب نے کہا۔ تم فوری طور پر یہ مکان چھوڑ دو، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے صبح تک کا وقت مشکل سے کاٹا اور اگلے ہی روز عابد صاحب نے دوسرا مکان تلاش کر لیا۔ اب اس واقعے کو گزرے 3 سال ہو چکے ہیں۔ انور صاحب کبھی کبھار عابد صاحب کے گھر پر رہتے ہیں،
لیکن وہ دونوں اکثر اس بلی والے واقعے کو یاد کرتے رہتے ہیں۔